اعلی حضرت حسان الہند حجت اللہ فی الارض مجدد دین و ملت امام اہل سنت کشتہ عشق و محبت حضور سیدی و مرشدی امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ذکر کرنا، آپ کی یاد میں بیٹھنا، آپ کے کسی بھی پہلو کا تذکرہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں سمیٹنے کا اور گناہوں کا کفارہ بنانے کا بہترین طریقہ ہے۔ کیا اللہ حضرت یقیناً ان لوگوں میں سے ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خالصتاً اس دنیا میں اپنے دین کے لیے بھیجا۔ ویسے تو ہر انسان کی تخلیق وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہر جن و انس کی تخلیق اللہ کی معرفت اور اللہ کی عبادت ہے، مگر کچھ ایسے بھی اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر ایسے انسان بھی بھیجے کہ جنہوں نے ساری انسانیت کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ انہی میں سے اللہ حضرت ایک ہے۔ اللہ حضرت ایسی شخصیات میں سے ایک ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی کسی پہلو کو بھی دیکھ لیں، آپ کے علم کو دیکھ لیں تو آپ اپنی مثل آپ ہیں، آپ کی فقاہت کو دیکھ لیں تو کوئی دوسرا ثانی نظر نہیں آتا، آپ کے تقوی کو دیکھ لیں تو پھر بھی آپ یکتا نظر آتے ہیں۔ آئیے ذرا غور کریں، میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی چند مناقب اور فضائل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ بلکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مناقب بیان کرنے سے پہلے جو میں نے سورہ 3 کی آیات کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے ان پر گفتگو کر لوں، پھر آپ کو اعلیٰ حضرت کی طرف لے کر آتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس آیا کریمہ سے پہلے اللہ نے قسمیں اٹھائیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ اللہ فرماتا ہے مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، شہر کی قسم۔ قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ بیان فرماتا ہے لقد، البتہ تحقیق بلا شبہ یقیناً خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت شکل میں پیدا کیا، بڑی سہنی صورت دی، ہم نے انسان کو بڑا اعلیٰ پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر لوٹایا اس کو کہاں؟ اسفل سافلین، پھر نیچے پلٹایا، اسفل سافلین ہوا۔ یعنی اللہ فرماتا ہے ہم نے تو انسان کو اعلیٰ پیدا کیا، پھر انسان اعلیٰ سے اسفل ہو گیا، پھر یہ پستی اختیار کر گیا، یہ نیچے گر گیا۔ دیا تو اس کو بڑا مرتبہ تھا، بڑا مقام تھا،
بڑی اچھی صورت دی تھی، اللہ قسمیں اٹھا کے بیان کر رہا ہے، بڑا اچھا بنایا تھا، بنایا تو بہت اعلیٰ تھا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ اعلیٰ سے اسفل کی طرف چلا گیا، یہ اعلیٰ نہ رہا بلکہ پستی میں چلا گیا۔ مگر اللہ نے فرمایا ہر انسان نہیں، ہر انسان اسفل نہ ہوا، ہر انسان پست نہ ہوا، کچھ ایسے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماتا ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کیے۔ اب ذرا غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کو اعلیٰ بنایا، پھر وہ اسفل ہو گئے، مگر جو ایمان لے آئے اور اچھے عمل کیے وہ اعلیٰ کے اعلیٰ رہے، وہ اعلیٰ کے اعلیٰ رہے۔ بلکہ اگر قرآن کو دیکھے تو قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے جیسے اللہ نے خوبصورت بنا کر بھیجا تھا اس دنیا میں رہے، ایمان کے بعد اچھے عمل کرتے رہے، ایسا مقام و مرتبہ پا گئے کہ فرشتوں سے بھی افضل ٹھہرے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، فرمایا ان کے لیے پھر ایسا اجر ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں، غیر ممنون، جو کبھی مٹ نہیں سکتا، اس کو ایسا بھی کہہ سکتے ہیں جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا اجر اللہ دیتا ہے جو انسان دنیا میں آ کر دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں شیطان کی اتباع و پیروکاری میں نہیں آتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے چلا جاتا ہے، اللہ اللہ کرتے چلا جاتا ہے، دین اسلام کی تبلیغ کرتا رہتا ہے، ہما وقت اللہ اللہ کر کے گزارتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے اجر غیر ممنون ہوتا ہے۔ وہ کون ہے دوستو؟ ہم بھی تو انسان ہیں اور بھی انسان ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بنایا سب کو خوبصورت تھا، کچھ اعلیٰ سے افضل ہوئے، کچھ ایسے بھی ہو گئے جو وقت کے قطب بنتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو وقت کے داتا گنج بخت بنتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نظر آتا ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جو بابا فرید نظر آتا ہے، کچھ ایسے بھی انسان ہوتے ہیں جو وقت کے شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم بنتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو وقت کے مجدد اور وقت کے امام ٹھہرتے ہیں، جن کو دنیا امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کہتی ہے۔ کچھ ایسے بھی بنتے ہیں، ان کے لیے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اب دوستو ذرا غور کریں، مزدور مزدوری کرتا ہے، جب تک مزدوری کرتا رہتا ہے اس کو اجر ملتا رہتا ہے، اگر مزدوری بند ہو جائے اجر نہیں ملے گا۔ شاید کوئی یہ کہے کہ گورنمنٹ جاب جو ہے، سرکاری ملازم یہ نوکریاں کر لیتے ہیں پھر بھی پینشنیں ملتی رہتی ہیں، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے مزدوری تو انہوں نے ایک لمٹ تک کی، 25 سال 30 سال جتنی بھی کی، ایک حد تک کی، پھر بھی پینشن لیتے رہتے ہیں، ضرور لیتے ہیں، مگر ایک وقت آتا ہے ان کی مزدوری بھی ختم، موت آ جاتی ہے ان کی مزدوری ختم۔ پھر کوئی کہہ دیتا ہے کہ ہمارے ملک میں قانون ہے بندہ مر جائے بیوی کو پینشن، اس کی بیوی کو پینشن ملتی ہے، مزدوری تو ختم نہ ہوئی، مزدوری تو کرنے والا کر گیا لیکن مزدوری مل رہی ہے، لیکن چلو یہ بھی لا لو کب تک ملے گی؟ جب تک اس کی بیوی ہے پینشن ملی، مزدوری لی، لیکن ایک وقت آتا ہے بیوی مر گئی پینشن بھی ختم، اب کہاں گیا اجر؟ پتہ چلا قانون اصول یہ ہے مزدور ہوگا تو اجر بھی ہوگا، اگر مزدوری کرنے والا نہ رہے تو یاد رکھو اجر بھی نہیں ملتا۔ اب دوستو ذرا غور فرمائے،
جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والے مر کر مٹی میں مل گئے، ارے نادانو، قرآن کی آیت تمہیں نظر نہیں آتی؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، اللہ فرماتا ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہم مزدوری کریں تو مر جائے پینشن ملتی ہے، مگر ایک وقت آتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا دار جو اجر دیتے ہیں ختم ہو جاتا ہے، مگر جو اللہ والا ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ قبر میں بھی چلا جائے، اللہ اس کو قبر میں بھی اجر عطا فرماتا ہے، اجر ملتا رہتا ہے۔ غیر ممنون، قرآن کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں اگر ان کو اللہ اجر دے رہا ہے تو قبروں میں اجر لینے والے بھی زندہ ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ حضرت، اللہ، اگر وہ مر جائیں، قبروں میں نہ رہیں، تو پھر اجر کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ نصیحتی ہے، قرآن ہے، ابھی تفسیر نہیں، کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، یہی ملے گا کہ غیر ممنون، ایسا اجر ہے ان نیکوں کے لیے، صالحین کے لیے، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ تو دوستو، اگر اللہ والا قبر میں بھی چلا جائے، اجر مل رہا ہے، ان کو اجر ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ قبر میں اجر لینے والا موجود ہے، قبر میں اجر لینے والا حیات ہے، زندہ ہے۔ آئیے ذرا غور کریں، میں سوچنے لگا کہ اللہ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک صدی بیتنے والی ہے، ان کو پردہ فرمائے، قبر میں گئے، 100 سال ہونے والا ہے، 1 صدی ہونے کو ہے، مگر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اعلیٰ حضرت کل کی بات ہے۔ امام محمد رضا خان ہم سے ابھی جدا ہوئے ہیں، آپ دیکھتے میں حیران تھا کہ 100 سال بیتنے کو ہے، ہر مسجد سے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جا رہا ہے، کہیں سے صدا آتی ہے سب سے اللہ اللہ ہمارا نبی، کسی مسجد سے صدا آتی ہے سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے، کسی منبر سے آواز آتی ہے لم یاتی نذیر کا فی نظر، کسی منبر سے آواز آتی ہے انہیں جاننا انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام، کہیں سے آواز آتی ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، کہیں گلی محلے سے آواز آتی ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ 100 سال بیت گیا، یہ کلام ایسا سنتے ہیں جیسے ابھی کسی نے لکھا ہو۔ 100 سال بیت گیا، کوئی مفتی کا فتویٰ ایسا نہیں جس میں فتاوی رضویہ کا حوالہ نہ ہو، کوئی مولوی کی تقریر ایسی نہیں جس میں امام محمد رضا کا شعر نہ ہو، کوئی نعت خواں کی ایسی نعت نہیں جس میں میرے اعلیٰ حضرت کا کلام نہ پڑھا جا رہا ہو۔ دوستو، پھر سمجھ میں آیا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ صالحین تھے اللہ ان کو اجر دے رہا ہے۔ ارے یہ تو 100 سال ہے، صدیاں بیت جائیں گی، اللہ حضرت کا چرچا جاری رہے گا۔ یہ ہم اعلیٰ حضرت پہ احسان نہیں کر رہے، یہ رب ان کو اجر دے رہا ہے۔ قبر میں بھی تشریف لے گئے، آج بھی ان کا چرچا جاری ہے۔ کیوں؟ وہ ساری زندگی مصطفیٰ کا چرچا کرتے رہے، مصطفیٰ کے لیے زندگی گزاری۔ دوستو غور کرے، جو اللہ رسول کے لیے ایک وقت بھی گزار دیتا ہے، اللہ اس ایک لمحے کو بھی بقا دے دیتا ہے۔ آپ سنتے نہیں علماء سے کہ اللہ کی راہ میں دو، وہی آپ کو ملے گا۔
جو کھا گئے پی گئے ختم، جو رب کی راہ میں دے دیا وہ تمہارا ہے. ایسے ہی ہے نا، وہ باقی ہے. یہ تو مال ہے. اگر جان اللہ کی راہ میں کوئی دے دے، اللہ کی راہ میں کوئی جان دے دے، اللہ فرماتا ہے اسے مردہ ہی نہ کہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، فرمایا ان کو مردہ نہ کہو. مولا موت آئی ہے، ہمارے سامنے مرے ہیں، موت آئی، شہادت کا جام پیا، مردوں کی طرح ہیں. اللہ نے فرمایا بل احیاء، نہیں وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں. بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں یرزقون، رزق کھاتے ہیں. اب ذرا غور فرمائے دوستو، اللہ کی راہ میں 1 روپے خرچ کر دے وہ باقی بن جاتا ہے، اللہ کی راہ میں جان قربان کر دے وہ باقی رہتا ہے. تو پھر اللہ حضرت قیامت تک کیوں نہ رہیں گے جن کا ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر وقت، صبح شام، ہر وقت میرے مصطفیٰ کے دین کے لیے وقف تھی، ساری زندگی یہی درس دے کر چلے گئے. انہیں جانا انہیں ماننا نہ رکھا غیر سے کام. جنہوں نے ساری زندگی اسی مشن پر گزاری ہو تو پھر وہ کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو زندہ رکھتا ہے، ایسے لوگوں کو زندہ رکھتا ہے. کیوں؟ انہوں نے ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کی ہوتی تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے نہیں 1000 سال ہو چکا ہے تقریباً داتا صاحب کے اس کا 978واں عرس ہوا بھی. کیسی رونقیں تھیں، ہر سال بڑھتے جا رہی ہیں رونقیں. کیوں؟ ان لوگوں نے ساری زندگی اپنی مرضی سے نہیں رب کی مرضی سے گزاری ہوتی ہے، اپنی مرضی سے نہیں اللہ رسول کی مرضی اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری ہوتی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ کہ آؤ تم نے ساری زندگی صالحیت میں گزار دی، آؤ دنیا میں بھی تمہیں اجر دیا تھا، آؤ اور آخرت میں بھی تمہیں اجر دوں گا. تم تو قبروں میں آ جاؤ گے، چرچے تمہارے زمین پہ رہیں گے. اللہ تو ان کے ذکر کو نہیں مٹنے دیتا. اللہ نے تو اللہ حضرت امام محمد رضا خان کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور جس کا نام ہے اللہ اس کو کیسے مردہ ہونے دے گا؟ پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی خدمات کی طرف آئیں. اللہ حضرت اللہ قرآن نے جو فرمایا نا الا الذین آمنوا، اس آیت میں اللہ حضرت کا مقام نکالنے لگا ہوں. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھا عمل کیا، وہ اعلیٰ رہے، وہ اسفل نہ ہوئے، ان کو اجر غیر ممنون ہے. اب اعلیٰ حضرت تو ایمان بچپن سے لائے، مسلمان ولی پیدا ہوئے، یاد رکھو اعلیٰ حضرت ولایت لے کر پیدا ہوئے. تو پھر آگے آ جاتا ہے عمل صالح، نیک عمل کیے. اعلیٰ حضرت نے نیک عمل یہی ہے نا، شریعت نے حکم دیا نماز پڑھو، نماز پڑھنے کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، صدقہ و خیرات کا، قرآن پڑھنے کا، اچھے اخلاق کا، گناہوں سے بچنے کا، یہ نیک عمل ہے. اب ذرا غور کریں، اعلیٰ حضرت نے نیک عمل تو تب کر لیا تھا جب شریعت نے ان سے نیک عمل کا تقاضا ہی نہیں کیا تھا. شریعت کے احکامات جب بندہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے تب شریعت کے احکام اس پر لاگو ہوتے ہیں، وہ شریعت کا مکلف بنتا ہے تب جا کر. مگر قرآن مجید کے اندر جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اجر ہمارے کو
حضرت گرامی ہماری بڑی خوشنصیبی بڑی قربانیات جناب کی انتہائی مشہور شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت ولی ابن ولی مفتی ابن مفتی مناظر ابن مناظر حضرت علامہ مولانا پروفیسر مفتی محمد انوار حنفی صاحب ہم خوش آمدید کہتے ہیں نموں کے بعد چیزوں کے دل کی محبت سے نعرہ بلند کر لے نعرہ تکبیر بلند کر لے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ ختم نبوت نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ میں نے پہلے عرض کیا تھا نا آج کے عرص پاک کی صدارت روحانی طور پر ہے فی الحال کہ فخر الفقہاء محدث وقت رئیس المناظرین فقیہ اسد صاحبزادہ والا قدر جگر گوشہ بحر العلوم حضرت العلام صاحبزادہ پروفیسر پیر مفتی محمد انوار حنفی قدس اللہ العالی اب ماشاءاللہ جسمانی طور پر بھی عرس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ ہم نے آپ کی صدارت کے اعلان کر دیے تھے۔ ماشاءاللہ حضرت تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ میری بھی گفتگو کا کوئی ربط نہیں بن رہا تھا آپ کے بغیر، اب سنگت میں بیٹھے ہیں تو ہو جائیں آپ ماشاءاللہ نظر فرمائیں گے تو ربط بھی بن جائے گا۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، کہ اور نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ تو وہ ہیں جو ایمان لائے اچھے عمل کیے۔ اب اچھا عمل میں نے بتا دیا، شریعت مطہرہ کی پابندی، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرنا، جن سے منع کیا ان سے رکنا، یہ نیک عمل ہے۔ آئیے ذرا غور کریں، میں اس آیا کریمہ سے اعلیٰ حضرت کا صاحب عرس کا مقام نکالنے لگا تھا۔ یہ تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو غیر ممنون ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والا، جو شریعت کے احکامات پر چلتا رہا، جن سے روکا رکتا رہا۔ مگر اعلیٰ حضرت تو وہ ہیں کہ جنہوں نے شریعت کے احکام تب مانے، شریعت کے احکامات پر عمل تب کر لیا تھا جب شریعت نے اپنے احکامات کا تقاضا ہی نہیں کیا تھا۔ شریعت کے احکامات کوئی بھی آپ غور کریں، نماز کی جب آپ بات کریں گے تو نماز کے لیے یہ بات آئے گی کہ نماز اس پر فرض ہے جو بالغ ہو، جو بالغ ہو۔ تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو بلوغت سے پہلے ہی نمازیں پڑھ رہے تھے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے تو ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں، مان لیتے ہیں ہمارے بچے بھی بلوغت سے پہلے نمازیں پڑھتے ہیں، مگر ہمارے بچوں کا نماز پڑھنا اور ہے، اعلیٰ حضرت کی بلوغت سے پہلے نماز پڑھنا اور ہے۔ ہمارے بچے ابھی 8 سال تک سالانہ رازقہ میں رہتے ہیں، ہمارے بچے ابھی تک رحمانی قاعدے اور قرآن کے تلفظ درست کرنے میں رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت وہ ہے جو 3 سال کی عمر میں نادرہ قرآن پاک پڑھ چکے تھے اور قرآن نماز کے اندر قاریوں سے بہتر قرآن پڑھتے تھے۔ ہماری بچوں کی نمازیں اور تھیں، اعلیٰ حضرت کی نماز اور تھی۔ اعلیٰ حضرت کا عمل بتا رہا ہوں، جب شریعت نے اعلیٰ حضرت سے اچھے عمل کا تقاضا ہی نہیں کیا تھا۔ شریعت نے بتایا بے حیائی سے رکیں، اپنی نظر کو برے کاموں سے بچائیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اپنی نظر کی حفاظت تب کر لی تھی جب شریعت نے یہ تقاضا ہی نہیں کیا تھا۔ آپ نے راما سے واقعہ سنا، ابھی بچپنا ہے، بلوغت سے پہلے بازاری عورتوں کو دیکھا تو اپنی آنکھیں چھپا لی تھی، اپنی آنکھوں پہ پردہ کر لیا تھا۔ یا اعلیٰ حضرت کا عمل بتا رہا ہوں۔
بلکہ یہاں تک شریعت نے اگر روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا تو فرمایا بالغ ہو تو رکھیں. تو مگر میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بلوغوں سے پہلے ایسا عظیم روزہ رکھا کہ آپ کے والد گرمی کا موسم تھا کہ اعلیٰ حضرت کی طبیعت کے اندر کمزوری آئی، بچے تھے. تو پتہ چلا نا کہ آج احمد رضا نے روزہ رکھا ہے، تو گھر میں افطاری کا انتظام ہوا، پھیرنی بنائی، وہ پیالیاں بھر کے رکھ دیں تاکہ افطاری کے لیے ٹھنڈی ہو جائیں. آپ کے والد کمرے میں لے گئے، کہا بیٹا ایک پیالی لے لو، آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، بچوں کے ایسے ہی روزے ہوتے ہیں. تو امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا جان میں ان بچوں کی طرح نہیں کہ روزہ رکھ لیا اور بچوں کی طرح چھوڑ لیا. فرمایا یہ روزہ احمد رضا نے رکھا ہے، یہ افطاری تبھی ہوگی جب افطاری کا وقت ہوگا. یہ افطاری تبھی ہوگی جب افطاری کا وقت ہوگا. اب ذرا غور فرمائیں، یہ اعلیٰ حضرت کے عمل کی بات کر رہا ہوں. یہ انعام ان کے لیے ہے جو اچھا عمل کرتے رہے. اعلیٰ صاحب عرس امام احمد رضا خان تو وہ ہیں جنہوں نے اچھا عمل خود نہیں کیا بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایسے مبلغ بنا دیے، ایسے اسلام کے داعی بنا دیے، ایسے نیکوکار بنا دیے. خود تو صالحین میں تھے ہی تھے، قیامت تک آنے والے نہ جانے کس نے اللہ رب العالمین امام محمد رضا خان کے صدقے سے کیسے خادم رضوی پیدا کرے گا، کیسے پروفیسر انوار حنفی پیدا کرے گا، کیسے علامہ آصف رضوی صاحب آئیں گے. نہ جانے اعلیٰ حضرت قیامت تک اعلیٰ حضرت کے فیض سے کتنے ایسے صالحین بنتے چلے جائیں گے. پھر اندازہ لاؤ اللہ حضرت کو کیسا فالحم اجر غیر ممنون عطا فرمائے گا. ذرا غور کریں. پھر اعلیٰ حضرت کے اجر غیر ممنون کا حساب لگائیں. میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جو 100 سال بیتنے کو ہے آج بھی اعلیٰ حضرت ایسے لگتے ہیں جیسے ابھی ہم سے جدا ہوئے ہیں. تو وہ میں نے عرض کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کو اجر دیا جا رہا ہے، اور ایسا اجر جو کبھی فنا نہیں ہوگا. ہم مٹ جائیں گے، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، ہم پر قیامت آ جائے گی، مگر یاد رکھو اعلیٰ حضرت کا چرچا ہمیشہ جاری رہے گا. اعلیٰ حضرت کا چرچا ہمیشہ جاری رہے گا. بلکہ یہ تو دنیا ہے، مجھے یاد آ گیا، یہ تو دنیا ہے. حشر کے دن بھی اللہ رب العالمین فرمائے گا آؤ میری امت کے علماء کہاں ہیں. حشر میں بھی میری آقا کی امت کے علماء سورج ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے، جن میں اعلیٰ حضرت نمایاں نظر آ رہے ہوں گے. اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. پھر دوستو ذرا غور فرمائیں، اعلیٰ حضرت کی آپ کس کس بات کو ذکر کرو گے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے کہا کہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خالصتاً اپنے دین کے لیے پیدا فرماتا ہے اور کسی کام کے لیے نہیں. وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آتا ہے نا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا فرماتے ہیں بچپنے میں تھا تو ایک بیل کے پیچھے مجھے جانے کی سوجی کے بیل کے پیچھے جاؤں تو مجھے بیل کہنے لگا کہ عبد القادر اللہ نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا، تیرا تو وہ مقام ہوگا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ تیرا قدم آنے والا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، میدان رضا جاری رہے گا، میدان رضا، نعرہ رسالت. تو میرے شیخ سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کو اللہ تعالیٰ نے
بھی انہی لوگوں میں سے پیدا کیا جن میں شیخ عبد القادر جیلانی تھے. اس کی زندہ مثال، ابھی آپ 8 برس کے تھے یا 6 برس کے تو علم نحو بہت بڑا ایک علم ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے تمام علوم میں نحو ماں کی حیثیت رکھتا ہے. علم نحو، علم میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، یہ علماء تو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں. نحو وہ علم ہے کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اذان جب پڑھتے ہیں تو اشہد ان محمد در رسول اللہ. اب اذان میں در ہے، کلمے میں در ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ علم نحو پڑھنے والا جانتا ہے. جس نے علم نحو پڑھا ہے وہ سمجھ جائے گا یہ فرق کیوں ہے، کہاں زبر آتی ہے، کہاں زیر آتی ہے، کہاں تنوین، کہاں پیش، کہاں الف لام، کہاں الف لام کے بغیر. یہ علم نحو بتاتا ہے. تو میرے اعلیٰ حضرت نے یہ علوم، اس علوم پر، اس علم پر اس وقت کامل دسترس حاصل کر لی تھی کہ علم نحو کی ابتدائی کتابوں میں ہدایت النحو عربی زبان کی کتاب ہے. اس کی 6 سال کی عمر میں یا 8 سال کی عمر میں اللہ حضرت نے ایک عظیم الشان عربی کتاب میں اس کا خلاصہ اور شرح لکھ دی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اس کا خلاصہ اور شرح لکھ دی تھی سبحان نحو کی کتاب کی. 13 سال کی عمر میں آپ نے فتویٰ لکھ دیا تھا. سبحان اللہ، مفتی بن چکے تھے. تو یہ کیوں نہ ہو، کیوں نہ کہے کہ حجت اللہ فی الارض. ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی قدرت کا مظہر ہوتے ہیں. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسی لیے بھیجتا ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کو احمد رضا کو دیکھ کر کہے کہ اس کو بھیجنے والے مالک کی کیا طاقت ہوگی. لوگ امام محمد رضا خان کو دیکھ کر اللہ کے قدرت اور مصطفیٰ کے علم کا اندازہ لگا سکیں. ایسے لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مظہر ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین بچپن سے ہی اپنے دین کے لیے قبول فرما لیتا ہے. پھر امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کے علم کا اندازہ لگانا ہے. اگر آپ امام اعظم کی فقاہت اور امام اعظم کے اپنا امام محمد رضا کے طرز استدلال کو دیکھیں، استدلال کے طریقے کو دیکھیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نائب نظر آتے ہیں. اگر آپ امام اعظم اپنا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فتویٰ نویسی کو دیکھیں تو وقت کے قاضی ابو یوسف نظر آتے ہیں. آپ اگر ذہانت اور فقاہت کو دیکھیں وقت کے امام محمد نظر آتے ہیں. اگر آپ تصوف کی دنیا میں چلے جائیں تو آپ داتا گنج بخش علی حجویری کی کرامات کے مظہر نظر آئیں گے. اگر آپ ولایت اور کرامت میں دیکھیں تو شیخ عبد القادر جیلانی کے کمالات اور ولایت کی تصویر نظر آئیں گے. دیکھیں گے شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کی عملی تفسیر دیکھیں گے اعلیٰ حضرت کو. آپ ولایت اور کرامت میں دیکھتے ہیں تو آپ اعلیٰ حضرت کے کس کس بات کو دیکھو گے. پھر دوستو ذرا غور فرمائیں، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہ دین کا علم عطا فرمایا تھا، نہیں، اعلیٰ حضرت یہ پاکستان جس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ ملک بھی میرے احمد رضا خان کی بصیرت ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اس ملک کی بنیاد کیا ہے ذرا غور فرمائیں. بولیے کیا کس بنیاد پہ یہ وجود میں آیا، قائم ہوا؟ 2 قومی نظریہ. یہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، جو لوگ سکول کی تعلیم سے وابستہ ہیں، میٹرک مڈل سے شروع ہو جاتا ہے 2 قومی نظریہ. اس کا آسان ترجمہ یہ کر دیتا ہوں، پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی بنیاد ہے. سب سے پہلے ہند و پاک میں، سب سے پہلے بر صغیر میں، ہندوستان میں سب سے پہلے صاحب عرس امام محمد رضا خان اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بتا دیا تھا، لوگوں ہندو مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے،
ہندو اور چیز ہے، مسلمان اور ہے، یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہندو مسلم اتحاد کبھی نہیں بن سکتا۔ تو گویا میرے احمد رضا خان یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ اس کرۂ ارض پر، بر صغیر پر ایک ایسا ملک بھی بننے والا ہے جو اسی بنیاد پر قائم کیا جائے گا، جس کو پاکستان کا نام دیا جائے گا، جس کی بنیاد یہی بنے گی جو امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرما دیا تھا، ہندو مسلم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت گزرتا گیا، 1947 کو پاکستان بن گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی بصیرت کا فیض ہے۔ جس ملک کے اندر ہم آباد ہیں، میں نے کہا وہ صرف ایک اللہ نے ان کو دین کا علم نہیں بلکہ سیاست بھی عطا فرمائی۔ 1000 سے زائد کتابوں کا مصنف، آج کی بات نہیں، 100 سال پیچھے جاؤ ذرا، آج تو کتاب لکھنی حضرت جی بڑی آسان ہے، آج تو بڑی سہولتیں ہیں، بڑی بڑی لائبریریاں ہیں، پرنٹر ہیں، جو چاہو چھاپ لو، مواد ادھر ادھر کر لو، سب کچھ مل جاتا ہے، سہولتیں بہت ہیں۔ 100 سال پیچھے جائیں، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ 1000 سے زیادہ کتابیں اس وقت لکھی جب کوئی پرنٹر وغیرہ نہ تھے، جب صرف ہاتھ سے قلمی نسخے لکھے جاتے تھے، ہاتھ سے قلم سے لکھے جاتے تھے۔ اس دور میں بھی احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک نہیں نہ جانے کتنے موضوعات پر 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ دی، ان میں صرف سائنس پر 150 کتابیں ہیں، سائنس کے علوم پر۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے بڑے بڑے آئنسٹائن، نیوٹن وغیرہ، جن کو اپنی سائنس اور تحقیق پر بڑا ناز تھا، لیکن جب انہوں بدبختوں نے بھی سائنس کو اسلام اور مذہب کے خلاف استعمال کیا تو میرے اعلیٰ حضرت نے سائنس پر جب قلم اٹھایا تو آئنسٹائن کے بھی دانت کھٹے کر دیے، ان کے بھی قلم توڑ دیے۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ کی عطا تھی۔ اگر آپ ریاضی پہ دیکھیں، ہندوستان میں بہت بڑی یونیورسٹی تھی علی گڑھ، آپ نے پڑھا علی گڑھ یونیورسٹی، بہت بڑا نام تھا اس یہ نیپال کی سرحد سے لے کر افغانستان کے بارڈر تک، یہ سارے پاک و ہند تھا، برے صغیر تھا، اس سارے علاقے میں سب سے بڑی یونیورسٹی علی گڑھ یونیورسٹی تھی۔ اس کے بڑے بڑے پروفیسر، بلکہ پروفیسر ہی نہیں بلکہ وائس چانسلر تک میرے اعلیٰ حضرت کے سامنے ریاضی پڑھنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، ریاضی کے مسئلے حل کروانے کے لیے علی گڑھ سے چل کر بریلی میرے اعلیٰ حضرت کے قدموں میں آیا کرتے تھے تو میرے اعلیٰ حضرت ان کو ریاضی کا فائدہ عطا کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا کمال تھا۔ تو پھر دوستو اعلیٰ حضرت نے 1000 جو کتابیں لکھی ہے، 2-4 بندہ کتابیں لکھ دینا تو مصنف کتب کثیرہ بن جاتا ہے، یہ لقب بن جاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے 1000 کتابوں سے زیادہ کتابیں لکھیں اور بہت کم علماء ہوں گے جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے صحیح نام بھی پڑھ سکیں۔ جو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں کے نام رکھے، بہت کم علماء ہیں جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نام پڑھنا جانتے ہیں۔ آئیے میں جو عرض کرنے لگا تھا اعلیٰ حضرت کی نہیں تصنیف پر، لیکن جو آپ کی تصنیف میں سے فتاوی رضویہ نے شہرت پائی، آپ کی فتویٰ نویسی نے شہرت پائی، آپ اسی فتاوی رضویہ پر غور کر لیں، یہ دین کتنا وسیع ہے۔ اس دین کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات اور اچھا اخلاق، معاشیات،
نہ جانے کیا کیا علم ہے اس دین کے اندر. دین ایک بے کنار سمندر ہے، بڑا وسیع علم ہے دین کا، مگر کمال جائے اعلی حضرت پر، اس صاحب عرس پر، جنہوں نے سارے دین کو سمیٹ کر ایک فتاوی رضیہ کے اندر سمو دیا. یا اللہ حضرت کی عظمت پر قربان جائیں، اللہ حضرت کی بصیرت پر قربان جائیں، اللہ حضرت کے قلم پر قربان جائیں، اللہ حضرت کے علم پر قربان جائیں، جنہوں نے سارے دین کے علوم، سارے دین کے مسائل، سارے دین کا ذکر صرف فتاوی رضیہ کے اندر سمو کر رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. آپ فتاوی رضیہ کو کھول لیں، کسی بھی جلد کو کھول لو، کسی بھی جلد کو. یہ نہیں کہتا کہ آپ نماز کا باب کھولو، روزے کا باب کھولو، اخلاقیات کا کھولو. آپ اعلیٰ حضرت کے فتاوے کی کسی بھی جلد کو کھول لو، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کے سامنے پورا دین آ چکا ہے. جیسے ایکو کم کرے، ایکو کم کرے، بیس کھول دے، جاری رہے گا، جاری رہے گا. عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، علماء حق اہل سنت. پھر دوستو کیوں نہ کہیں کہ والذین اوتوا العلم درجات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ان کے درجات بلند کر دیے گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنے کیے؟ یہاں قرآن خاموش ہے. یہ ضرور فرمایا کہ علماء کے درجے بلند ہیں، مولا کتنے بلند ہیں؟ جواب نہیں آیا. کیوں؟ اللہ تو حکمتوں والا ہے نا، انہ حکیم علیم. وہ تو حکمتوں والا ہے، کیونکہ علم برابر نہیں، علم برابر نہیں. کسی کا علم کتنا، کسی کا کتنا، کسی کا کتنا. وفوق کل ذی علم علیم. ہر علم والے کے اوپر علم والا ہوتا ہے. تو آپ اعلیٰ حضرت کے علم کو دیکھ کر ان کے درجے کا آپ اندازہ لگا لیں کہ 100 سال بیتنے کو ہے، کوئی مفتی ایسا نہیں. حضرت تشریف فرما ہے، مفتی اعظم پاکستان تشریف فرما ہے، کوئی مفتی ایسا نہیں جس کے فتوے میں فتاوی رضویہ نہ ہو، جس کے فتوے میں احمد رضا نہ ہو. کوئی مقرر ایسا نہیں جس کی تقریر میں احمد رضا نہ ہو. کوئی نعت خواں، نعت پڑھنے والا ایسا نہیں جس کی نعت میں کلام رضا نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آج ہندوستان میں کوئی آج تک ایسا سائنسدان نہیں آیا جو اعلیٰ حضرت کی مثل بن سکے. سائنسدان کی بات کر رہا ہوں. پاک و ہند میں ایسا کوئی سائنسدان نہیں جو اعلیٰ حضرت کا کوئی ثانی کہلا سکے. یا اعلیٰ حضرت کے علم کی بات کر رہا ہوں. کوئی ایسا ریاضی دان نہیں جو اعلیٰ حضرت کے ریاضی کا مقابلہ کر سکے، جو اعلیٰ حضرت کے فلسفے کا مقابلہ کر سکے. کوئی ایسا عالم نہیں. تو دوستو پھر غور کرو اعلیٰ حضرت کے علم کا کیا مقام ہے اور درجے کا کیا مقام ہے. ایک قرآن کی آیت سے اعلیٰ حضرت کا مقام اور عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے، یہ 25 سفر ہے نا، اعلیٰ حضرت کے عرس کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ آ جا. اللہ بلاتا ہے، اللہ خطاب کرتا ہے نفس مطمئنہ کو. اب ذرا غور کریں، نفس کے کئی درجے ہیں. یہ تھوڑی سی تصوف کی بات ہے.
نفس امارہ ہے. جب بندہ نفس امارہ میں ہوتا ہے تو رب آواز نہیں دیتا، رب آواز نہیں دیتا. بندہ ہے کبھی نفس امارہ میں اللہ کو یاد کر لے تو کر لے، اللہ یاد نہیں کرتا. نفس امارہ کے بعد نفس لوامہ میں آتا ہے، یعنی کچھ نیک ہو گیا، گناہوں سے نکلا، اچھا ہوا، اچھا عمل کرنا شروع کر دیا، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، مگر اللہ آواز نہیں دیتا. نفس لوامہ سے لفظ ملہمہ میں آیا، پھر اس سے بھی اعلیٰ مرتبہ حاصل کیا، مگر اللہ کی طرف سے آواز نہیں آئی. پھر کیا ہوا؟ ریاضت، زہد، تقوی اختیار کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا. ایک وقت آیا کہ وہ نفس مطمئنہ کا مقام پا گیا. وہی بندہ جو پہلے نفس امارہ میں تھا تو اللہ نے آواز نہ دی، نفس امارہ میں سے لوامہ میں آیا، اللہ نے آواز نہ دی. عبادت کر کر کے ملہمہ میں گیا، اللہ نے آواز نہ دی. جب نفس مطمئنہ میں آیا تو اللہ کا خاص قرب میں پہنچتا ہے. اللہ اللہ کرتے کرتے جب مطمئنہ میں آتا ہے پھر رب مخاطب ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اب آ جا، اب آ جا، اب تجھے مجھے پکارنے کی ضرورت نہیں. اب عبادت اور ریاضت اور زہد میں تو نے میرا ایسا قرب حاصل کر لیا ہے، اب تیری صالحیت اور میرے قرب کا تقاضا یہ ہے کہ اب تو خاموش رہے، رب بولتا ہے. اب تو چپ رہے، اب رب تجھے مخاطب ہوتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ آ جا. میں نے اعلیٰ حضرت کی بات کرنی ہے اسی آیت میں. کیا؟ ارجعی الی ربک، فرمایا لوٹ اپنے رب کی طرف. قربان جائیں اللہ کی محبت پر. اللہ نے فرمایا اپنے رب کی طرف. جس رب کو پانے کے لیے نفس امارہ سے لگا تھا، اتنی زہد کی منازل طے کی، اتنا مقام اور مرتبہ حاصل کیا، اور اللہ فرماتا اب آ جا اپنے رب کی طرف. راضیۃ مردیہ، اب تیرا مقام راضیہ بھی ہے مردیہ بھی ہے. رب تجھ سے راضی ہے، تو رب سے راضی ہے. اب دوسرا غور فرمائیں، اتنے مقام پر بلانے کے بعد اللہ جب آواز دیتا ہے کہ آج اپنے رب کی طرف، رب تجھ سے راضی ہے اور تو رب سے راضی ہے، آواز دے کے کہتا کیا ہے؟ یہ تو مقام مل گیا جس سے رب راضی ہو جائے، رب اس سے راضی ہو جائے، بندہ رب سے ہو جائے، رب بندے سے ہو جائے. اس سے آگے کو منزل ہے. مگر یہاں لا کر تمام اولیاء کاملین صالحین کو لا کر اللہ فرماتا ہے فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ جا، میرے بندوں میں آ جا. مولا اتنا سفر کیا اور یہ مقام بھی پا لیا، تجھے راضی بھی کر لیا، پھر اپنے بندوں میں بلا رہا ہے. نکلا تو تھا تجھے پانے کے لیے، مولا کریم تو مل بھی گیا، پھر حکم ہوا کہ بندوں میں آ جا. مولا وہ بندے کون ہیں جن میں آنے کا حکم دے رہا ہے؟ مولا کن بندے میں آؤں؟ جب نفس امارہ میں تھا تب بھی تو رب کا ہی بندہ تھا نا، تب بھی تو رب کا بندہ تھا. جب لوامہ میں تھا تب بھی رب کا بندہ، جب ملہمہ میں آیا تب بھی رب کا بندہ، جب مطمئنہ کے مقام پر آیا تب بھی رب کا بندہ، جب مردیہ میں آیا تب بھی، راضیہ میں آیا تب بھی. مولا اتنے مقاموں کے بعد میں تو بندہ پہلے بھی تیرا تھا، پھر فرمایا فادخلی، میرے بندوں میں آ جا. مولا وہ کون ہیں؟ وہ بندے کون ہیں؟ آئیے دوسرا غور فرمائیں. رب اتنا مقام و مرتبے پر پہنچانے کے بعد فرماتا ہے لوگوں کسی بھول میں نہ رہنا،
اگر کوئی صالحیت کا اعلیٰ مقام بھی پاتا ہے تو پھر اگر میرے بندے پوچھتے ہو کہ جن کا میں حکم دیتا ہوں کہ فادخلی میرے بندوں میں آ جاؤ، وہ میرے بندے وہ ہیں جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ایسی ہستیاں، ایسی شخصیت جو اس دنیا سے چلی جاتی ہے، وہ میرے بندے ہوتے ہیں۔ کوئی اللہ ایسے مقام پر لا کر بھی اللہ فرماتا ہے احمد رضا کے ہو جاؤ، ایسا مقام پر لا کے بھی اللہ فرماتا ہے فادخلی میرے احمد رضا کے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا اس سے آگے بھی کوئی منزل ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے، میرے بندوں میں تو نہیں، اس کے آگے کی منزل میرے بندوں کی نہیں، اس کے آگے کی منزل یہ ہے جب احمد رضا کا ہو گیا، جب تیری شکل و صورت، تیرا علم، تیری ہر زندگی کا لمحہ، ہر اٹھنا بیٹھنا، تیری ادا، تیری صورت پر، تیرے جسم پر جب رضویت چڑھ جائے گی تو فرمایا اس کے آگے ایک ہی منظر ہے، وادخلی جنتی، پھر جنت ہی جنت ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔